بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نظم۔ سلام ان پر، درود ان پر، وہ کہہ رہے تھے زمین بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ وہ کہہ رہے تھے زمین بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایہ نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایہ نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ سبھی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے، تمام اہل یقین تصدیق کر رہے تھے۔ سبھی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے، تمام اہل یقین تصدیق کر رہے تھے۔ سلام ان پر، درود ان پر، مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہیں اور ممبر کا فیصلہ ہے۔ مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہیں اور ممبر کا فیصلہ ہے۔ اور اب جو ممبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے۔ جو قول صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور ممبر کے درمیان ایک سوال بن کے ٹھہر گیا ہے۔ جو قول صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور ممبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا ہے۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہے۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہے۔ پسِ کمی گاہ جبر زوراوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہے۔ دمشق و بغداد و کرتبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام ممبر نگاہ میں۔ دمشق و بغداد و کرتبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام ممبر نگاہ میں۔ جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے، جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے، نیا زمانہ نئے ابو ذر کا منتظر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی پر نہ آسمان کا سایہ پڑا ہے اور نہ ہی زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنے اندر جگہ دی ہے۔ حضرت ابو ذر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مشہور فرمان ہے میری امت میں ابو ذر زہد میں حضرت عیسیٰ بن مریم کی طرح ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس ایسا علم ہے جس سے لوگ محروم ہیں اور وہ ایسے علم سے مستفید ہو رہا ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں جنت تمہاری یعنی علی علیہ السلام کی، عمار کی، سلمان کی اور ابو ذر کی مشتاق ہے۔ ان کے فضائل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جنازے اور تدفین میں شریک تھے۔ آپ سلام اللہ علیہا کو ان کی وصیت کے مطابق رازداری کے ساتھ دفن کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم اکیلے زندگی گزارو گے اور اکیلے میں موت آئے گی اور اکیلے مبعوث ہوگے اور اکیلے جنت میں داخل ہوگے۔ تمہاری وجہ سے خوش قسمت ہوں گے عراق کے وہ لوگ جو تمہیں غسل و کفن اور دفن کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ربضہ میں انتہائی قسمہ پرسی میں ہوا۔ آپ نے وطن سے دور تنہائی میں آخر ایام گزارے۔ آپ کا کوئی مددگار نہ تھا، زندگی کے وسائل بھی محدود تھے، وحشت بھرا گھر تھا اور بری پتھروں والی زمین تھی۔ اس وقت ان کے ساتھ فقط ان کی زوجہ اور آپ کا غلام بن اسحاق تھے۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان دونوں کو اپنے غسل و کفن کے بارے میں وصیت کی کہ راستے میں بیٹھ جانا، جو پہلا قافلہ آئے ان سے کہنا یہ ابو ذر ہیں، ہماری مدد کرو
اور اس کی وصیت کو نافذ کرو۔ کچھ وقت کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کا قافلہ پہنچا جو عراق سے آ رہا تھا۔ ان دونوں نے ان سے کہا، یہ ابو ذر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ابو ذر کے بارے میں فرما رہے تھے، یہ تنہا چل رہا ہے، تنہا مرے گا اور تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ نیچے اترے اور آپ کو دفن کیا۔ آپ کی تدفین میں بزرگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حجر بن عدی الکندی بھی شریک ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند امتیاز عطا فرمائی اور حسنین کریمین علیہ السلام انہیں چچا کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔